نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم عمر أول من فتح باب الكعبة عمر أول من هاجر علانية عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بروقار محفل میں جس موضوع سخن کا سہارا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سامعین محترم، عمر فاروق ہی وہ ایک واحد شخص تھا جو آیا بھی تو قرآن پڑھتے ہوئے، روانہ بھی ہوئے تو قرآن پڑھتے ہوئے۔ قدرت کا عجیب کرشمہ ہے، ایک طرف نبی آخر زمان عمر کے حق میں دعا فرما رہے تھے کہ دوسری طرف عمر آپ کے قتل کے لیے نکل پڑے تھے۔ رب علیم عرش کی کرسی پر بیٹا مسکرا رہا ہے کہ اے عمر تو میرے پیارے نبی کو قتل کرنے نہیں بلکہ خود کو اس کے خاطر قتل کروانے نکلا ہے۔ سامعین مکرم توجہ کرنا، سید الابرار نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ تو انتخاب کر ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو۔ میں سمجھتا ہوں میرے نبی نے عمر کو نہیں مانگا، اسلام کی طاقت کو مانگے۔ اللہم اعز الاسلام، عرش والے اسلام کو عزت عطا فرما۔ میرے محبوب نے دعا کی، مولا انتخاب تیرے ذمے، جواب تیرے ذمے اور مانگنا میرے ذمے۔ مولا ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو۔ آسمان لرز گیا، فرشتے بل بلا اٹھے، انتخاب پروردگار فرمانے لگے، میرے محبوب پیغمبر، میرے لاڈلے پیغمبر، تیری دعا اور چیر کر پہنچ گئی ہے، اب میں انتخاب کروں گا۔ میں نے ابو جہل کے دل کو دیکھا، وہ مردہ ہے، وہ افسردہ ہے، وہ بے دین ہے، وہ بدترین ہے، وہ لعین ہے، وہ تیرا دشمن ہے۔ میں اس کو کتے کے موت مرواؤں گا، بچوں کے ہاتھ سے قتل کراؤں گا، اس کے گلے میں لعنت کا توق دلواؤں گا۔ میرے محبوب پیغمبر، میرے لاڈلے پیغمبر، تیری دعا پر میں عمر کو تیرے دروازے پلاؤں گا، استقبال کرواؤں گا، خوشی منواؤں گا، عمر سے کلمہ پڑھواؤں گا، اس کی بیٹی تیرے گھر میں بساؤں گا، اس کو ساتھ بیچ کر کعبہ کا دروازہ کھولاؤں گا، اسے فاروق اعظم بناؤں گا، اسے تیرا خلیفہ بناؤں گا۔ سامعین محترم، اب آئے ذرا اس صحابی کے شوق شہادت کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین قبا پہنائی۔ وہ کون تھے؟ وہ فاروق اعظم تھے جو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم کہ جن کے نام کے ہیبت آج بھی ایرانی طاغوت کے ہر فرزندوں کو حرام کیے دیتی ہے۔ آج 1400 برس گزر جانے کے بعد وہ اب بھی چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ عمر کو خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی، عمر کو اقتدار نہیں ملنی چاہیے تھی۔ انہیں آج بھی اپنے ایوانوں اور مکانوں میں عمر کی ڈر کی دمک، تلوار کی چمک اور قدموں کی چاپ کی سنائی دیتی ہے، تو ان کے دلوں کی دھڑکن آج بھی عمر کے خوف سے بے اعتدال ہے۔ تو پھر میں یہ کہنا ضرور سمجھتا ہوں، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق حویدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق حویدا ہو، عرب کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا پھر زمانہ بھر میں چرچا ہو، مساوات و عدالت کا پھر زمانہ بھر میں چرچا ہو، پھر وہی تجلی افق پر آشکارا ہو۔ بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا، بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو، وما علینا الا البلاغ۔